کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ وقت کو قید کر لیتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک پرانی حویلی کی جو برسوں سے بند تھی، لیکن اندر کچھ ایسا قید تھا جو اب باہر آنا چاہتا تھا۔ کیا اب سنبھل پائیں گے؟ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ریحان، فہد، تیمور اور زارا چار قریبی دوست تھے۔ ان کی زندگی میں تھرل اور ایڈونچر کا جذبہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ ایک دن ریحان نے ایک پرانی ویران حویلی کا ذکر کیا جو شہر کے پرلے کنارے موجود تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کئی دہائیاں پہلے قتل ہوا تھا اور اس دن کے بعد سے وہاں کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت حویلی سے عورت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، دروازے خود بخود کھلتے ہیں اور کبھی کبھار کھڑکیوں میں کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ ان باتوں نے ان چاروں دوستوں کا تجسس بڑھا دیا۔ ریحان نے تجویز دی کہ کیوں نہ اس حویلی میں ایک رات گزاری جائے اور ہر چیز ریکارڈ کی جائے تاکہ یوٹیوب پر ویڈیو ڈال سکیں۔ سب نے اس ایڈونچر پر رضامندی ظاہر کی اور اگلی رات 11 بجے وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ حویلی کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ اس کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، دروازے آدھے ٹوٹے ہوئے اور کھڑکیاں دھول سے بھری تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ گیٹ پر پہنچے، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے تھوڑا سا کھل گیا، جیسے کسی نے اندر سے دھکیلا ہو۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا، بھوتوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے۔ مگر زارا کی آنکھوں میں کچھ پریشانی جھلک رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسموں سے ٹکرا گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم میں سانس بھر دی ہو، مگر وہ سانس زندگی کی نہیں بلکہ موت کی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ کی آنکھیں جیسے حرکت کر رہی تھیں۔ تیمور نے اپنا کیمرہ آن کیا اور لائیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ ریحان نے کہا، یہ دیکھو، یہاں کوئی بھی نہیں، سب ڈرونی کہانیاں جھوٹی ہیں۔ اتنے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے اوپر والی منزل پر کوئی بھاری چیز گری ہو۔ سب کے چہرے سفید ہو گئے، مگر فہد نے فوراً کہا، شاید چھت کا کوئی پرزہ گرا ہوگا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ زینے چڑھ کر اوپر پہنچے۔ اوپر جاتے ہی انہیں ایک لمبا سا کوریڈور ملا جس کے دونوں طرف کمروں کے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زارا نے خوف سے ریحان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریحان نے اسے تسلی دی، یہ سب ہوا کا کھیل ہے۔ وہ چاروں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ مکمل خالی تھا سوائے ایک پرانے جھولے کے جو خود بخود ہل رہا تھا۔ جیسے ہی تیمور نے کیمرہ اس پر کیا، جھولا رک گیا۔ پھر اچانک ایک بچی کی ہنسی کی آواز آئی، جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو۔ سب نے پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اب حالات بگڑنے لگے تھے۔ ہر قدم پر کوئی نئی چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں انہوں نے پرانی ڈائری پائی جس پر خون کے دھبے تھے۔ ریحان نے جیسے ہی وہ ڈائری اٹھائی، اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں صرف زارا کی چیخ سنائی دی۔ روشنی دوبارہ آئی تو زارا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سب گھبرا گئے۔ فہد چیختا ہوا بولا، یہ مذاق نہیں ہو سکتا، زارا کہاں گئی؟ تینوں دوست حویلی میں ادھر الفادیر دوڑنے لگے، زارا کو آوازیں دیتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، زارا کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اچانک نیچے تہ خانے سے روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی۔ ریحان نے کہا، شاید وہ نیچے گئی ہو۔ تینوں نے تہ خانے کا دروازہ کھولا جو پرانی زنجیروں سے بند تھا۔ بڑی مشکل سے زنجیر توڑی گئی اور اندر قدم رکھتے ہی انہیں بدبو کا شدید جھونکا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کئی لاشیں گل سڑ چکی ہوں۔ تہ خانے کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک سرخ رنگ کے کپڑوں میں لپٹی لاش رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ لاش کے قریب پہنچے، لاش نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ زارا وہاں فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس لاش کے ارد گرد بیٹھے سایہ نما وجود کچھ پڑھ رہے تھے۔ تیمور چیخا، یہ جنات ہیں، مگر اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ تینوں جیسے مفلوج ہو چکے تھے۔ اچانک لاش الفاٹے کر بیٹھ گئی اور اس کی آواز پورے تہ خانے میں گونجی، تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گے۔ اب تہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ زارا نے نیم مردہ حالت میں آنکھیں کھولیں اور کہا، ہمیں یہاں سے نکالو، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تینوں چیختے تڑپتے رہے۔ تہ خانے میں موجود سائے ان کے گرد جمع ہو گئے
اور پھر ایک ایک کر کے ان کے جسم زمین پر گرنے لگے۔ ان کی چیخیں بند ہو چکی تھیں اور حویلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت شہر کے لوگ حویلی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر گئے تو زمین پر صرف ایک کیمرہ ملا جس میں آخری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ ویڈیو میں ریحان کی آواز تھی، اگر ہم نہ نکلے تو جو یہ ویڈیو دیکھے کبھی اس حویلی میں قدم نہ رکھے۔ کبھی کبھی تجسس انسان کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی خوفناک لگی تو ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اندھیرے میں چھپی مزید ہولناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں، کیونکہ کچھ سائے ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔